اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم تقریباً 3 ہفتے کے گیپ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے آج، اور کافی گیپ آ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تھوڑا سا، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم واپس سے کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کو ایز اے امام کے طور پہ کنسیپٹ شروع کیا تھا نا، اور 40 پیجز ہم نے دیکھے تھے۔ پریزنٹیشن تو نہیں بنائی تھی، سیم گوز آج بھی وہی ہوگا، آگے سے اسے کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سمجھیں۔ میرے پاس آج پریزنٹیشن نہیں ہے، بک سے لاسٹ ٹائم ہم سب کو سمجھ آئی تھی، تو ہم اسی بک کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کمپریہنسو لکھا ہوا ہے اس بک کے اندر، اور بالکل اوپن ڈسکشن ہے۔ بس تھوڑا سا میں شروع میں میوٹ رکھوں گی، ونس آئی کمپلیٹ دا چیپٹر تو پھر آپ ہم سب لوگ اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ڈسکنٹینیو کیا تھا، مجھے نہیں پتا میں سے کتنوں نے پچھلا سیشن لیا ہوا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب پہ فائز بھی کیوں کیا گیا نا، اور جب وہ فائز کیا گیا تو وہ کون سی کیا وہ انہوں نے مطلب اپنی زندگی میں کیا کیا، وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا جس کے تھرو وہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو یہ اردو کا ایک ورڈ ہے استدراج۔ ہاں، لاسٹ ٹائم میری ڈاکٹر سعدیہ کی اچھی خاصی علمی بحث ہو رہی تھی، ڈیبیٹ اچھی بات ہے، ڈیبیٹس اچھی ہوتی ہیں، اینڈ شی واز آف دا پوائنٹ آف ویو کہ حضرت ابراہیم السلام نے کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی تھی نا، کیونکہ ایک نبی کریٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں جاتا، وہ چوزن ون ہوتا ہے، تو حجت کے طور پہ تھا۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اپوزٹ تھا، وہ یہ تھا کہ نہیں، انہوں نے پہچانا تھا۔ تو ہیلدی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حیران کن طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بک میں بھی آج یہ دونوں پوائنٹ آف ویو اس بک میں دیے ہوئے ہیں۔ سو آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، ڈاکٹر سعدیہ بھی اپنی بات پہ قائم ہے۔ تو استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی نا، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، تو وہ ایسی تھی کہ وہ سورج چاند ستاروں کو پوچھتی تھی وہ قوم۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ والی آیت ہے نا، یہ سورہ نام کی آیت نمبر 76 to 79، اس آیت مبارکہ کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ موسٹ کنفیوزنگ آیت ہے ان ٹرمز آف تفسیر، کیونکہ یہاں سے اس کا جو بیسک ہے نا حجت قائم کرنا اس آیت کی، وہی مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے میں اس آیت کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اس کو ایکسپلین کرنا کیوں مشکل ہے۔ کیونکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات ہوئی اور ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک تھوڑی سی حیران کن اور پریشان کن بات ہے کہ ایک ستارے کو اپنا رب قرار دیا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے چاند کو کہا کہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب یہ مطلب وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو اپنا رب ڈکلیئر کرتے ہیں، اینڈ دین پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ چاند کو اپنا رب ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کو قرآن پاک خود کہہ رہا ہے نا کہ کالا حاضر ربی، میرا رب یہ ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک چاند یا سورج کو ایک نبی جو ہے وہ اپنا خدا قرار دے رہا ہے۔ یہاں سے ذہنوں میں شک و شبہات تو آ سکتے ہیں نا ہمارے، اصل میں یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس سے گزر کے کر رہے تھے، یا وہ اپنی قوم کے لیے ایک حجت کریٹ کر رہے تھے نا، کہ ان کو پتا تھا یہ بات کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے ایک آرگومنٹ کریٹ کر رہے تھے۔ ہاں، میرے بات کو شاید سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، پہلے انہوں نے کہا کہ سورج ڈوبا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کا جو ہم نے پرومو بھی بنایا تھا کہ جب بھی ہم اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں نا، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، تو جو اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا، وہ 3 اسٹیپ کے تھرو ہوتا ہے، 3 S ہوتے ہیں، جیسے وہ مارکیٹنگ یا مطلب اس طرح سے اکثر وہ مینجمنٹ کے کورسز میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ اتنے ایس اور اتنے اس طرح کی چیزیں، تو یہ 3S کا کورس ہے۔ سب سے پہلے آپ سرچ کریں گے، آپ سب سے پہلے سرچنگ میں جائیں گے سوال، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ہاں، اپنے لیے کوشچن بھی ریز کریں گے۔ تو جب انہوں نے پہلا کوشچن یہ ریز کیا نا کہ سورج یہ ستارہ میرا خدا ہے، لیکن وہ جو پہ ڈوب گیا، اب لاجیکلی ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب چاہے انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ سے یہاں تک پہنچے یا انہوں نے حجت کریٹ کی، دونوں صورتوں میں یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے۔ چاند کو دیکھیں تو چاند کا بھی یہی بات کہ چاند میں جب ڈوبا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج کے بارے میں کیونکہ انہوں نے جو آرگومنٹ کریٹ کیا نا، وہ کہتے ہیں حاذا ربی حاذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، اور یہ اس لیے رب ہے کیونکہ یہ بگیسٹ ون ہے نا، سب سے چمکتا دمکتا ہے۔ اور پھر جب وہ بھی ڈوبا تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ بیزار ہوئے۔ بیزار سمجھتے ہیں آپ؟ بری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری جو ہے نا، قرآن پاک کا یہ وہ ورڈ ہے کہ جیسے بیزاری کی آخری لمٹ پہ نہیں ہوتے، جیسے اب ڈسٹریس کی یا انگزائٹی کی ایک آخری لمٹ پہ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی کوئی اسٹیج آئی ہے کبھی جب آپ لوگوں کو لگا ہو کہ نہیں، اب مجھے جیسے آپ لوگ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں اور وہ چیز نہ مل رہی ہو، اور آپ ایک چیز کی تلاش پہ نکلتے ہیں، چاہے وہ خدا ہے یا کوئی بھی آپ کی ذاتی زندگی کی خواہش ہے، اور آپ اس کی تلاش پہ نکلتے ہیں، آپ اپنے سارے وسائل اکٹھے کرتے ہیں، اس میں سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اب چاہے وہ اللہ ہو یا کچھ، مطلب ایک مثال کریٹ کروں،
پھر ایک اسٹیج کے بعد وہ چیز نہیں ملتی تو پھر آپ الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار، اور پھر ڈسٹریس میں جاتے ہیں، اور پھر آپ مایوس ہوتے ہیں. پھر ایک اسٹیج کے بعد بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب جیسے آپ بیزار ہو جاتے ہیں نا، بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیج آتی ہے سبمیشن کی. سو یہ 3 ایسے ہیں آپ کے جو آپ کو جو ہے نا سچائی کی طرف لے کے آتے ہیں، دین حنیف یا فطرت حنیف کی طرف لے کے آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بھی ہے نا، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ کمپریہنسو قرآن پاک کا نا ایک سائیکولوجیکل تھیسس کریٹ کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال اٹھائے، پھر تلاشا اس کو، پھر اس کے بعد وہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ فلما افلت کالا یا قومی انی بریوں مما تشرکون، تو اس کو جو ہے نا وہ اپنی جیسے وہ بالکل اپنے لاسٹ مومنٹ آپ جیسے بالکل کہتے ہیں کہ میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس کا سب سے جو تم لوگ شرک کرتے ہو. مطلب انہوں نے ہر چیز کو پھر شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا نا، سورج، چاند، ستارے، ان سب کی پرستش کو انہوں نے وہ تشریکون کی کیٹیگری میں ڈال کے انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے آپ کو اس سب سے جو ہے وہ بری کرتا ہوں اور مڑتا ہوں کس کی طرف، انی وجہ تو وجہ للذی. مجھے نا یہ پرسنلی آیت مبارکہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں جتنی خوبصورتی سے وہ ایک الگ طرف مڑنے کا اشارہ ہے نا، جیسے وما انا من المشرکین، پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں کسی بھی قسم کے شرک میں اب نہیں جاتا. سو آپ اس آیت کی خوبصورتی پہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں سے 2 باتیں ہیں، 2 باتیں، اور یہ آیت واقعی کنفیوزنگ ہے. میرا تھیسس یہ ہے، کیا اس آیت سے آپ نے کیا پرسیو کیا؟ کیا یہ کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو تھا یا اتمام حجت کے طور پہ تھا؟ یا آپ سب نے نا مجھے سیشن کے اینڈ پہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کی پرسنل رائے کیا ہے. فی الحال تو میری ڈاکٹر سعدیہ کی 1 to 1 جو ہے نا وہ جا رہی ہے. میرا ذاتی خیال ابھی بھی یہی ہے کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہو سکتی ہے. لیٹس سی. تو یہ سارا میں نے آپ کو مطلب آئیڈیا کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس کے تھوڑی سی بک میں پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا بک سے؟ میں تھوڑا سا تیز اسکرول تو نہیں کر رہی؟ اچھا، بک میں اگر دیکھیں تو یہ صرف میری کنفیوژن نہیں ہے، بک میں بھی یہی کنفیوژن دی ہوئی ہے. بک میں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے. قرآن اور جدید تمام مفسرین کے درمیان ان کی تفسیر میں اختلاف ہے. سوچیں کہ یہ صرف مطلب میرے ذہن میں کنفیوژن کریٹ نہیں کری تھی، یہ ویسے ہی مشکل آیت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو کر رہے تھے، فکری سے کہتے ہیں فکری ارتکاب پہ جا رہی تھی بات، یا ابراہیم علیہ السلام اپنی جھگڑالو قوم کے لیے ایک جان بوجھ کے ایک آرگومنٹ کے لیے، مطلب ان کو پتا تھا کہ اللہ ہے، وہ سورج چاند ستاروں کو خدا نہیں مان رہے تھے، لیکن اپنی قوم کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے جیسے کہتے ہیں تمثیل گھڑی تھی، ایک ڈائلاگ بنایا تھا کہ قوم کو شرمندہ کرنے کے لیے پہلے سورج کو چاند کو ستارے کو چاند بنایا خدا بنایا، پھر چاند کو خدا بنایا، پھر سورج کو خدا بنایا، اینڈ دین ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھ لو ان میں سے تو کوئی بھی خدا نہیں ہے. جیسے ہم بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ دیکھو کسی جیسے ہم کسی گڑیا کی پٹائی کرتے ہیں تو بچہ ڈر جاتا ہے، سیم لائف مطلب یہاں پہ وہی چیز آ رہی ہے نا کہ وہ ان کو ریجیکٹ کر کے قوم کو سنا رہے تھے. ہے اس میں پنجابی کا محاورہ بھی ہے لیکن اس کو خیر چھوڑیں. وہ اکثر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جب بہو کو کہہ کے بیٹی کو سنایا جاتا ہے، کائنڈ آف یہ وہ والی تمثیل اس میں ہے کہ حضرت کو ابراہیم یہ کر رہے تھے اور وہ خود جو ہے وحدانیت پہ قائم تھے بائی دیٹ ٹائم. واللہ عالم، میں نے آپ کے سامنے تھیسس رکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں. خیر، اب جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ ناظر کی حیثیت سے پیش آیا تھا. ناظر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ناظر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز مطلب خود کی نا کہ ایک رات انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، مطلب انہوں نے پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کیا کہ سورج کو ڈکلیئر کرنا، چاند کو ڈکلیئر کرنا، پھر ان کو ریجیکٹ کرنا ایز اے ایکسپیریمنٹر. انہوں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا. اور اس کے قائلین میں کون ہے؟ ابن جریر اور طبی وغیرہ ہیں. اور جدید مفسرین میں دیکھیں کہ سید قطب شہید اور مولانا ابوالعلا مودودی، یہ 2 بہت بڑے نام ہیں ہماری تفسیر کے، اور یہ دونوں اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ نہیں کیا تھا، وہ کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس سے گزرے تھے. اب مفسرین کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کے ساتھ مناظرے کا واقعہ ہے، یہ وہ بڑی مناظرہ باز واقعہ بھی تھی. اولاً تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتی، اگر کبھی اس کا موقع آتا تو فوراً مناظرہ بازی پر آمادہ ہو جاتی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے استدراج کا طریقہ اپنایا. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگومنٹ لیا، اس کو ریجیکٹ کیا، پھر دوسرا آرگومنٹ لیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اور جب آپ نے سارے آرگومنٹ ریجیکٹ کر دیے تو آپ ایبسولوٹ ٹروتھ تک پہنچ جائیں گے. سو مجھے نہیں پتا اب آپ لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے، لیکن ہماری زندگیوں میں بھی جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم آئی تھنک سب اسی پروسیس سے گزرتے ہیں کہ ہم سوال کو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، پھر اس مسئلے کے لیے ہم سارے وسائل اکٹھے کرتے ہیں، پھر ایک دم سے بس مسئلے کا حل نہیں نکلتا، ہم ڈسکس کی آخری لمٹ پہ جاتے ہیں اور دین پھر ہمیں مسئلے کا حل جو ہے نا وہ تھرو سبمیشن ملتا ہے. جب ہم سچائی سے دین فطرت کے ساتھ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسئلے کا حل کیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے وہ اندر ہی اس کا جواب ہوتا ہے، بس وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی طرف سائیکولوجیکل اشارہ ہے، ٹھیک ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا جو منصب ہے وہ بیسیکلی اس بیسک فنامنا کے اوپر دیا گیا تھا کہ انہوں نے جواب خود ڈھونڈے تھے، جیسے نا اپنے جواب خود ڈھونڈے تھے. تو ستارے کے ڈوبنے پہ جو بات کہی، پھر شرک سے برات کا اعلان کیا، توحید کی تعلیم پیش کی. اب آپ سوچیں کہ ایسی قوم جو کہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اب اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ آرگومنٹ حجت تھی یا حضرت ابراہیم نے خود بھی کریٹ کیا، پر آرگومنٹ تو کریٹ کر دیا نا انہوں نے. سو آرگومنٹ کے کریٹ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کی قوم تلملا اٹھی، مطلب غصے میں آ گئی نا. یہ مسئلہ تھا. اب آرگومنٹ جیسے بھی کریٹ ہوا ہو، تھا تو سچ ہی. تو حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی نا، اس نے انکار کر دیا، بحث و مجادلے پر اتر آئی، اپنے معبودوں سے ڈرانے دھمکانے لگی. حضرت ابراہیم اب جو پھر اگلا آرگومنٹ حضرت ابراہیم نے کریٹ کیا تھا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اگلا آرگومنٹ جو ہے نا وہ سورہ انعام میں ملتا ہے، آیت نمبر 80 to 81. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ حاجہ قوم ہو، اس کی قوم ان سے جھگڑنے لگی نا. جب حضرت ابراہیم نے یہ آرگومنٹ پیش کیا تو قوم جھگڑنے لگی. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں جو ہے نا وہ ڈرتے نہیں ہو، ولا اخاف ما تشرکون، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، میرا رب تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، واسع ربی کل شعین علما. یہ بہت خوبصورت بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو میرا رب ہے نا، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. مطلب یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ دیکھیں، میں اور آپ ہمیں سے کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی کائنات کے ٹوٹل علم میرے پاس ہے. ہم سب کے پاس نا ٹٹس اینڈ بٹس ہوتے ہیں. بٹ یہ ایک ایسا مطلب اللہ تعالیٰ ایسی ذات پاک ہے جس کے پاس جس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ تم لوگ باز آ جاؤ، مطلب تمہیں جو اپنے علم و غرور پہ جو اکڑ ہے نا یہ بہت لمیٹیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. اور کئی بار خاف، اور تم ڈرو گے نہیں کہ تم اس کا کسی کو شریک کرو. دیکھیں سمپل سی بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں ایک روب ہوتا ہے نا. تو ایبسلیوٹ جو نوئر ہے، جو ایبسلیوٹ عالم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، تو اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے نا. اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے. تو کئی خاف ما اشرکتم اور ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ. کہ وہی کہہ رہے ہیں، حضرت اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے اس لیے ڈرو کہ وہ ایبسلیوٹ نالج ہے نا. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. پھر کہ تم ہوش میں نہ آؤ گے اور پھر تم شریک بھی کرتے ہو. مطلب جب پتہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، پھر تم اس کی خدائی میں شریک کرتے ہو. آپ سوچیں یہ ہم بھی یہی کرتے ہیں ویسے. ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. جن میں سب سے بڑی پتہ ہے کیا چیز ہے؟ ہماری نفس ہے، ہماری ذاتی خواہشیں. ہماری ذاتی خواہشات 90% اللہ کے برابر تقریب. ہم اس طرح سے شک نہیں کرتے نا کہ میں جا کے بتوں کو پوجا کروں گی، لیکن میری خواہش جو ہے نا وہ میرا خدا ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکلی آپ نے اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہم میں سے کس کا خدا جو ہے نا وہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کس کو شریک بنایا ہوا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی انذار ہے اس آیت کے اندر کہ تاکہ ہم ڈریں گے نہیں. ہم زبانی کلام میں تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور پوری کائنات کا علم ان کے پاس ہے، واسع کرسیوں والی بات ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم جب خواہشوں کی بات آتی ہے تو ہم فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں نا. اور یہی امتحان ہے ہمارا. حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی یہی کیا تھا. سو ایک ایسا بندہ جو توحید پرست ہے، جو دین حنیف پہ قائم ہے، وہ اب یہ نا ون ورسز آل والی سچویشن ہے کہ پوری قوم ایک طرف ہے. حضرت ابراہیم کی فیملی، ان کے والدین اور قوم اور سب لوگ ایک طرف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ایک طرف ہیں. سو انہوں نے حجت بھی قائم کر دی، قوم کو ڈرا بھی دیا. لیکن مولانا امین اصلاحی کہتے ہیں کہ اسے کیا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی نے باپ سے خطاب کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن قوم ڈر نہیں رہی نا. اب سوچیں قوم کیوں نہیں ڈر رہی؟ کیا وجہ تھی؟ کہ دیکھیں حجت کلیئر ہے، ہر عقل مند کو بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر، یہ 83 آیت لکھی ہوئی ہے، تل کا حجتنا آتینہا ابراہیم علی قومی، کہ ہم نے یہ وہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم پہ عطا کی. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نسبت ہے نا کسی دیکھیں برہان جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اب میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بات کنوے کر رہی ہوں، کوئی نالج کنوے کر رہی ہوں قرآن پاک کا، تو یہ میرا اپنا کوئی سیلف ریکلیم نالج نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جیسے وہ بات میرے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے اور میں صرف ایک آپ کے لیے کیا ہوں، ایک کنویئر ہوں نا. آپ لوگ ریسیور ہیں اور میں اس میسج کو صرف کنوے کر رہی ہوں. سیم گوز ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ حجت کریٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو حجت دی گئی تھی. عطینہا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ڈاکٹر سعدیہ کیسے لیں گی، بٹ فار می اٹس لائک لاجیکل ریزننگ. ایک ایسی برہان جب آپ کو کوئی بات نا کرسٹل کلیئر سمجھ آ جاتی ہے اور آپ بڑے شور ہوتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ آ گئی، میں نے دوسروں کو سمجھانی ہے. سو آپ میرا پوائنٹ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے وہ حجت جو تھی اب وہ شرعی کہہ لیں، لاجیکل کہہ لیں، اس پہ ہم کوشچن مارک لگا دیتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کو وہ عطا کی گئی، کس پہ عطا کی گئی؟ اپنی قوم کے لیے. مطلب وہ عطا ہی اس لیے کی گئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وہ آرگومنٹ کریٹ کریں.
تو آپ سوچیں ان کی قوم اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، بابل کی قوم تھی اور بڑی ڈیولپ نیشن تھی وہ. سنی، انکار کر دیا. تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا آ رہا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ سورہ انبیاء میں بتایا ہوا ہے نا 57 آیت کے اندر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت تو ختم کر دی تھی، اب نبی کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بغاوت. سو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اب نیکسٹ فیز میں چلے گئے کہ اگر یہ بات نہیں سنیں گے، بات چیت سے قائل نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے بتوں کو توڑ دیا جائے گا. وہ آپ کو سب نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ ایک میلے میں گئے اور میلے میں ان کے بت خالی تھے، حضرت ابراہیم پیچھے گئے. وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ پیچھے گئے، انہوں نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا. اور پتہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے وہ جو کلہاڑی تھی جا کے بڑے بت کے پاس رکھ دی. قرآن پاک میں اس کو ایسے بتایا ہوا ہے، بات اللہ ہی اور خدا کی قسم تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. مطلب دیکھیں وہ کتنے ڈٹرمنٹ قسم کے نبی ہیں کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کہیں آگے پیچھے ہوئے تو تمہارے بتوں کو میں نے نہیں چھوڑنا، تو تمہاری غیر موجودگی میں خبر لوں گا تمہاری بتوں کی. اور وہ دیکھیں وہ سمجھے نہیں، وہ چلے گئے میلے میں چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا ان کے پاس گئے، ان کو تھوڑا سا ان کو ٹانٹ شانٹ کی کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں. اب بت تو نہیں کھاتے پیتے نا، مطلب وہ اتنے اور اس کے بعد پھر انہیں جب وہ واپس آئے تو وہ ٹوٹے ہوئے تھے. تو جب بت ٹوٹے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے پتہ چل گیا کہ یہ تو ابراہیم کا کارنامہ ہوگا. تو ابراہیم کو پھر بلایا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ نا بالکل کہانی بٹی ہوئی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ یہ سب کچھ اس کے ان سردار نے کیا، انہی سے پوچھ لو. انہوں نے ابراہیم سے پوچھا نا کہ ابراہیم تم نے توڑا ہمارے بتوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور آرگومنٹ کریٹ، دیکھیں یہ ایک اور طریقہ تم کو شرمندہ کرنے کا نا، کہ اگر تم کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے بتوں کو میں نے تو نہیں توڑا، اپنے سردار سے پوچھ لو اس کے کہ اس نے توڑا. ان کانوا ینطقون، اب دیکھو یہ ایک نیا آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو اسے پوچھ لو. قرآن پاک میں بتا رہا ہے. تو آپ کو تو لگتا ہے کہ وہ بولا ہوگا؟ obviously نہیں بولا ہوگا. تو یہ اگر یہی بھی ان کے پاس تھا کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی سمجھ آ جاتا تو وہ حق کو قبول کر لیتے نا، لیکن نہیں. انہوں نے پھر اس بات کو سنگینی کو نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا وار ٹھیک نشانے پر لگا، لوگوں نے غور کیا تو انہیں حضرت ابراہیم السلام کی بات میں بڑا وزن محسوس ہوا. ٹھیک ہے، بات تو سچ تھی نا کہ ایک اگر خدا ہے تو اتنا بے بس خدا ہے کہ اس کے سامنے مطلب توڑ دیا اگر وہ بولا تک نہیں. جب یہ معبود اتنے بے اختیار بے بس ہیں کہ منہ سے بھی نہیں بتا سکتے تو یہ پرستش کی کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو اب پھر انہوں نے انکار کیوں کیا ہوگا؟ نیکسٹ کوشچن رائز ان مائنڈس کہ ایک اتنا کلیئر برہان ہے اور پوری قوم پھر بھی انکار کرے گی. تو پتہ وہ کیا تھا؟ وہ تھا جہالت. جہالت وہی ہے جو ابو جہل والی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزسٹنس آئی تھی نا، ابو جہل والی. ابو جہل کا پتہ نا آپ کو، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد مجھے پتہ ہے تم سچے ہو لیکن میں نے ماننا نہیں ہے. یہ وہ جہالت ہوتی ہے کہ علم کے باوجود جب آپ کی عقل آپ کو اڑی پہ مجبور کرتی ہے نا، تو اس کو یہ وہ جہالت ہے جو علم کے ہوتے ہوئے آپ پہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے اتنی ہمارے ساتھ کی ہے نا، تو اب ہم تمہیں چھوڑیں گے، تمہیں سزا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابراہیم السلام نے ایک اور آرگومنٹ کریٹ کیا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. یہ پہلے بھی آیت آئی ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی چیزیں جو تمہیں نہ نفع پہنچائیں نہ نقصان پہنچائیں، تم ان کی عبادت کرو گے. اچھا عبادت کا کنسیپٹ کیا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ عبادت کو آپ لوگ کیسے لیتے ہیں؟ نماز، روزہ، قرآن شریف، حج، عمرہ، زکوٰۃ، بس ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ عبادت ہے الہمیہ کی. ایسا نہیں ہے. عبادت جو ہے قرآن پاک میں بڑا یونیک ورڈ ہے. عبادت نکلا عبد سے. سو پہلی کنڈیشن جب آپ شرک سے بچتے ہیں نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عبد بننا. اور عبد کا مطلب آپ کو کیسے لیں گے؟ عبد کا مطلب ہے کہ انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مان لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کی جائے. تو جو پہلا منصب جس پہ آپ نافذ ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنے کانشیس میں آتے ہیں تو وہ عبدیت ہے. تو اگر آپ ابدیت کس طرح سے آتی ہے؟ دیکھیں اینڈ پہ کیا لکھا ہے، افلا تعقلون، یعنی کہ عقل کے بغیر آپ ابدیت نہیں لے سکتے. جب تک آپ عقل نہیں کریں گے نا، یعنی کہ سوچے سمجھیں گے نہیں، تو آپ ابدیت کو نہیں آ سکتے، پھر آپ اب نہیں بن سکتے. تو یہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ریچول سے عبد بنیں گے. اس مین کہ آپ نے تھوڑا سوچ سمجھنا ہے، اپنی عقل استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا، ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون. اگین یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ جن چیزوں کو ہم بناتے ہیں وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. ہیئر کمس مائی نیکسٹ کویشچن آپ سب لوگوں سے کہ ہم اپنی خواہشوں کو بھی تو خود ہی بناتے ہیں نا. ہم اپنے دماغ میں جو ہماری خواہشیں پلتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ہمارے کنسیپٹس ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دماغ کی خدا ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہشیں ہم پہ حاوی کیسے ہو جاتی ہیں، ہماری نفسانی خواہشیں ہم پہ حاوی کیسے ہو جاتی ہیں. یہ وہی والا فنومینا ہے
کہ جو چیز ہم خود کریٹ کرتے ہیں وہ ہم پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نا. تو یہ وہی بات ہے. تو اب قوم نے کیا فیصلہ کیا؟ قوم نے سزا ان کو کیا دیا کہ ہریکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. سورہ انبیاء میں پہ اگلا آرگومنٹ آتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم سچے ہو. اور ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو انہیں قتل کر دیتے یا انہیں جلا دیتے. سورہ عنکبوت میں بھی یہی ہے کہ اقتلوہ و او حریقوہ، یعنی اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو. دو آپشنس تھے ان کے پاس. تو ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ ان کی آپس کی رائے تھی. کہ اس سے جو نیکسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کو اپنی قوم سے جو ہے نا وہ بادشاہ سے بھی، مطلب حضرت ابراہیم کی نا آزمائشیں کم نہیں ہو رہی تھیں. پہلے فادر سے مکالمہ، پھر قوم سے مکالمہ ڈائلاگ، پھر قوم کا تھرڈ سٹیج پہ ان کو جو ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ جو بادشاہ تھا نا اس کے ساتھ جو آرگومنٹ کرنا پڑا. پھر بادشاہ سے ان کا ایک آرگومنٹ ہوا اور وہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ تھا. بادشاہ نے بھی وہی کہا کہ مطلب میں تمہارا خدا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تم میرے خدا نہیں ہو نا. قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا خدا تو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں مارتا ہوں. وہ پھر ایک مثال ہے، اس نے بھی کچھ لوگوں کو زندہ مار دیا، کچھ کو باقی رکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور آرگومنٹ کریٹ کیا. اب مجھے نا اس لیے پھر تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ڈائلاگ کے اندر ایک ایسا آرگومنٹ کریٹ کرتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے آپ کریٹ کر ہی نہیں سکتے نا. ایک عقل کے بغیر آپ کریٹ کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ سے کیا کہتے ہیں بادشاہ سے، کیونکہ بادشاہ میں اتنی پاور تھی کہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ رکھ دے نا. لیکن اس کے اگینسٹ وہ نیا آرگومنٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ فائن اللہ یاتی بالشمس من المشرقی فاتی بہا من المغربی، کہ میرا اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال دو. مطلب اس کو اب وہ یوجی و یومی سے نکال کے تو کاسمولوجی میں لے گئے کہ تم کاسمولوجی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لو، مجھے ثابت کر دو کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، تو ورنہ تم کفر کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی قوم ظالمین، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ ڈائلاگ تھا جو ان کا نمرود کے ساتھ ہوا. پہلے باپ سے ڈائلاگ، پھر قوم سے ڈائلاگ، اور پھر نمرود سے ڈائلاگ. اب یہ ایسا ڈائلاگ تھا جس نے جیسے کہ نا آؤٹ کلاس کر دیا نا. اس نے نمرود کو آؤٹ کلاس کر دیا. نمرود کے پاس کا جواب ہی نہیں تھا. زندگی موت تو وہ دے سکتا تھا، اب سورج تو وہ مغرب سے نہیں نکال سکتا تھا. تو یہ ایک ایسا آرگومنٹ تھا کہ پھر وہ بھی بے بس صبح. پھر اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نا. موزے کا ٹائم آیا، مطلب ساری آزمائشیں پوری ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فزیکل پین کا ٹائم ہے. کہتے ہیں کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ان کے لیے بھڑکایا گیا، تاکہ آگ جلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو لیے باقی لوگوں کے لیے عبرت بنایا جائے نا. تو سورہ صافات میں آتا ہے کہ قالب نو لہا بنیانن فلقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، بہت بڑا الاؤ، اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈیرے میں پھینک دو. بنیان کا مطلب کیا ہے؟ بنیان کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشلی وہ الاؤ ان کے لیے بنوایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جہیم کا مطلب یہ ہے کہ اتنی شدت کی وہ آگ تھی کہ وہ دنیاوی جو جہنم کی آگ ہے نا وہ اس کے ایکولنٹ تھی، اتنی وہ شدید آگ تھی. تو جب وہ آگ جل گئی اور ان کو پھینکا گیا، تو آپ سوچیں یہ آسان بات ہے جو میں یہ بات کر رہی ہوں. ایک بندے کو پتہ ہے کہ وہ آگ میں جلنے جا رہا ہے اور وہ بہت مطمئن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہیں کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، اور ہمیں اگر ذرا سے آزمائش پڑے تو ہمارے حواس چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ آیت بھی بڑی جو ہے نا وہ قرآن پاک کی بہت کامن آیتوں میں سے ایک ہے، اور بہت مطلب محترم آیت ہے کہ کلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. میں ان کو سنی تھی استاد نعمان کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اس کی کہ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا. ڈاکٹر سعدیہ واپس آ گئے. ڈاکٹر سعدیہ بس 1 منٹ دے، میں ختم کر رہی ہوں. کہ یہ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے جب آگ سے کہا نا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، دیکھیں یہ نا دنیاوی جو حقائق ہے اس کے برعکس. آگ کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو نا، لیکن آگ کو حکم دیا گیا کہ آپ ٹھنڈی ہو جائیں اور سلامتی. تو استاد نعمان کہہ رہے تھے کہ پھر اگر آگ کو سزا کرے کہ ٹھنڈی ہو جاؤ تو دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم اسپیشلی کہا گیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ، یعنی کہ اتنی ہی ٹھنڈی رہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ اسپیسیفکلی آگ کو نا اس کے کریکٹرسٹکس ڈیفائن کر دیے گئے کہ ٹھنڈی بھی رہنا ہے اور سلامتی والی بھی، کہ نقصان بھی نہیں پہنچانا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ وہ تکلیف کا باعث ہو جائے. تو آگ نے ویسے ہی کریکٹرسٹکس اپنے پہ اس حکم کے مطابق جو ہے وہ چینج کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. باقی لوگوں کے لیے نہیں، اللہ ابراہیم، یہ مطلب باقیوں کے لیے وہ آگ ہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈ کا باعث ہوگی نا، سلامتی کا باعث ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مطلب ان کے سامنے دکھایا کہ جب اتنا ایمان کا لیول ہو تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے جو ہے نا اپنے پیاروں کے لیے جو ہے نا وہ موضوعات کھولتے ہیں اور ان کے لیے بالکل ایک ایسے واقعات کریٹ کرتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے کیا. میرا خیال ہے ڈاکٹر سعدیہ کا کمنٹ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا بریک آ جائے گا. ڈاکٹر سعدیہ کو میں اوپن کر دوں؟ کوئی کر سکتا ہے ڈاکٹر سعدیہ کو اوپن؟ ڈاکٹر سعدیہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی جزاک اللہ. کچھ میں نے آرگومنٹس مجھے سام 360 سے مل گئے ہیں، میں نے آپ کو وہاں پہ نا گروپ میں ڈال دیے.
क्योंकि मेरे श्योर। पास अभी टाइम नहीं है। मैं बस ये आग का बताना चाहती थी कि ये आग का जो मामला था ना, ये फैसला हुआ और उसके बाद आग का बाकायदा एहतमाम किया गया। आई डोंट नो इन्होंने उसका पूरा ज़िक्र किया है कि नहीं। जी वो डिटेल में है, लेकिन इस बुक में नहीं है, वो दूसरी बुक में था कि वो बकायदा जलाई गई हाँ, है ये सब चीजें। उसके असल लिए में आज। बाकायदा उमरा ने और बादशाह वगैरह ने पहले बड़े-बड़े टावर्स, स्काई स्क्रैपर्स बनवाए कि हम वहाँ पे बैठ के ये नज़ारा करेंगे। और ये बहुत बड़ा वाक़या था, ये छोटा मामूली सा वाक़या नहीं था कि ऐसे आग लगा के उसको जला दिया। एक बहुत बड़े मैदान में ये उसको सेटिंग बनाई गई और औरतें जो हैं ये नज़र मानती थी कि अगर फलाँ मेरा काम हो जाए तो मैं इब्राहीम की आग में लकड़ियाँ या ईंधन डालूँगी। तो ये एक वाक़या बहुत लंबा चला, बहुत बड़ा जो है वो मैदान था जिसके उसमें बनाया गया और इतना वो बड़ा अलाव बनाना था कि उसके लिए मंजनीक तैयार की गई और मंजनीक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी फेंका गया था उस आग में। वो इस कदर भड़कती हुई बड़ी आग थी ना। जिसका यहाँ ज़िक्र है ना जहीम, जी जी। वो इतनी बड़ी आग थी। और जब अब बिल्कुल ये ठीक है। ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको ठंडा कर दिया, ठंडा ये कर दिया था कि उनके मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे थी वो उनके लिए और मैंने। यहाँ तक कि वो खाते-पीते थे जी जी। और ये ऑब्ज़र्व किया उन्होंने टेलीस्कोप्स से के अंदर ये तो बैठा हुआ खा पी रहा है, इसको तो खाना-पीना मिल रहा है। तो इस चीज़ ने उनको बेज़ार कर दिया था कि ये कैसे मुमकिन है कि ये इतनी बड़ी आग जो हम इतनी दूर बैठ के देख रहे हैं, कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो उन्होंने प्रॉपरली टेलीस्कोप्स लगा के इस तरह से उन्होंने पूरा निज़ाम बनाया था कि इसको देखेंगे और हम इसको एन्जॉय करेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, नमरूद बहुत बड़ा बादशाह था और उसने खुदाई का दावा किया हुआ था और खुदाई का दावा करना भी कोई छोटी बात नहीं होती। तो जिस खुदाई को चैलेंज किया गया था ना, वो भी बहुत दूर तक फैली थी कि इतना एक बहुत बड़ा चैलेंज आया उसको और चैलेंज भी ऐसे। कोई इधर-उधर से नहीं आया था, उसके अपने घर से, अपने चीफ प्रीस्ट के घर से आया था। तो ये मामला इतना छोटा नहीं था जितना हम कुरान में ऐसे पढ़ते-पढ़ते समझते हैं कि ऐसे उठाया और आग लगा दी, वैसे नहीं था। बाकी फ़रा मौजूद हैं, उनसे आप बाकी तफ़सीलात ले सकते हैं। खाना मौजूद है, ये तो अच्छी बात है, मैं कंप्लीट कर लूँ फ्रेंड पे लेती हूँ फरा से। हाँ, चलें ठीक है, आप कंप्लीट थैंक बहुत यू। शुक्रिया मुझे आपका। बता दीजिएगा कंप्लीशन के वक़्त एक मैसेज दे दीजिएगा, और मैं मैं अपनी अपनी मीटिंग छोड़ के आ जाऊँगी। ठीक है, जैसे आप आसानी से। थैंक यू। मैं बस मैं लीव कर रही आपको हूँ, म्यूट थैंक यू। करूंगी जी। फरा, अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम। अब मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना वो लेती हूँ आपकी राय। अ, हम ये बात कर रहे थे कि अगले स्टेप में जो ये बात सरों से कर रही है कि आग जल पड़ी और वो फिर हज़रत इब्राहीम जब बच गए, तो अल्लाह ताला ने फिर कौम जो है वो कौम दो हिस्सों में बट गई होगी। ज़ाहिर बात है कुछ लोग तो ईमान ले आए होंगे ना, क्योंकि कुरान पाक बताता है हमें कि कुछ लोग थे जो हज़रत इब्राहीम पे ईमान ले आए थे, कुछ लोग थे लेकिन थे ज़रूर। अब उसके बाद फिर वो अल्लाह फिर बता रहे हैं कि कद काना लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, कि इब्राहीम उनके साथ जो लोग थे। तो वल्लज़ीना माअहू का मतलब है कि कोई कौम, कुछ पार्ट लोग थे जो उनके साथ थे, वो अकेले नहीं थे, मतलब ईमान वाले थे उनके साथ। और फिर हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्यों पूजा करते हो, ये सारा आर्गूमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से राजा इब्राहिम इस्लाम की जिंदगी का दूसरा फेज शुरू होता है। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि राजा इब्राहिम इस्लाम सारी जिंदगी ट्रैवल करते रहे थे, तो ये वाकया जो था उनके होम टाउन में पेश आया, यानी कि उर में पेश आया, जहाँ वो पैदा हुए, या हरान में पेश आया, जहाँ नमरूद था, जहाँ बादशाही थी। लेकिन जब कौम ने बिल्कुल उनके साथ देखा ना कि अब तो वो आग भी असर नहीं कर रही, तो फिर उन्होंने वहां से फैसला किया था कि वो यहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे ना, उनकी हिजरत यहाँ से शुरू होती है। तो हिजरत करने से पहले जो है ना अपनी कौम को उन्होंने डराया। कुरान पाक पूरा ना एक वाकया बताता है पजल के फॉर्म में। ये सूरह अनकबूत में उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब किया कि तुमने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया। मैं इस आयत को पढ़ रही थी ना जब, तो मुझे ना खौफ आ रहा था। ये बहुत ही खौफनाक आयत है, मतलब खाली बुतों से डराया नहीं है, बल्कि कहा कि बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया, मतलब लाइक बुत उनके दरमियान सोशलाइजेशन का और सिविल स्ट्रक्चर जो है ना उसके पिलर्स थे बुत। मतलब मोहब्बत का मतलब ये है कि उनकी मौशियत, उनकी मईशत, उनके नॉर्म्स, उनकी आपस की मोहब्बतें उन बुतों से जुड़ी हुई थी। तो अल्लाह माफ़ करे, हम भी तो यही कुछ करते हैं ना कि हम अल्लाह को छोड़ के अपनी ख्वाहिशों के थ्रू आपस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, स्टेटस के थ्रू, गाड़ी के थ्रू। मतलब ये वही अपनी कौम को बता रहे हैं। देखिए कितनी डायरेक्ट हमारे पे ये बात फिट होती है कि वो कह रहे हैं कि तुमने बुतों को आपस से मोहब्बत का जरिया बना रही है। उनका आखिरी खिताब है अपनी कौम से, मवद्दा बैनकुम फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। मगर क़यामत के रोज़ वो बताते हैं कि दुनिया में तो तुम इनके थ्रू आपस से मोहब्बत कर लोगे, पर आपस में क़यामत के दिन क्या होगा, तुम दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे। सूरह अनकबूत की ये आयत है। और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। अब वो बाकायदा उनको ना देखिए नबी का काम होता है बशारत देना और डराना। सो अब वो दूसरे फेज में जब अपनी कौम को क्लियर बता रहे हैं, इनको अंजार कर रहे हैं कि अब तुमने जो है ना छोड़ तो दिया है, तो क़यामत के दिन तुम खुद ही दूसरे से ना
मतलब एक दूसरे से दूर हट जाओगे। और ये नबी पाक ने भी सारे अंबिया ने किया था। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अपनी कौम को छोड़ा और वहां से हिजरत कर गए। और नबी पाक को अल्लाह ने बताया कि आपने जो अगर परेशान हो रहे हैं तो आप परेशान मत हो, कि आपसे पहले सारी कौमों को नबियों ने जुटलाया था। कौम नूह ने, ये हमने पढ़ा था सिस्टर फरा के साथ, कि कौम नूह ने, कौम आद ने, कौम सब ने जुटलाया था। मेरा ख्याल है मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पे, आज हमने लेट शुरू किया है इस वजह से ना मैं भी थकी हुई हूँ। सिस्टर फरा की बात सुनते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसको। सिस्टर फरा आप हैं हमारे साथ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए वाकई मैटर करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़े दिनों बाद हाँ, सुना मैंने आपको। अच्छा, मुझे लगा था काफी सारा चीजें गुजर चुकी होंगी। हम बहुत अब सुस्त हो गए थे आपके बाद, दिल नहीं करता था सेशन लेने का। आई एम छुट्टियां सो बहुत की सॉरी मैंने। इस चीज के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आप में से किसी को मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सा इल्म दिया गया था? नहीं, आप बताएंगे। सूरह अनआम में इसके बारे में बात हुई भी है। उनके पास कौन सा इल्म था जिस बेस के ऊपर उन्होंने सूरज, चांद, सितारों का इनकार किया? हम सुन कुरान रहे की हैं। आयतें पूरी पूरी सबूत के साथ हैं। मेरे ख्याल में मैं सिर्फ आयतों को आज आपके सामने तर्जुमा करके बताती हूँ। डेफिनेटली कुछ चीजों का तर्जुमा बिल्कुल सादे अंदाज में किया हुआ है, उस अंदाज में नहीं किया हुआ जिस अंदाज में अल्लाह ने असल में बात की है। फिजिक्स के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? मुझे आप आधा समझ लें। आधा। एनीबडी अदर्स? कोई और भी है फिजिक्स का स्टूडेंट? आज वैसे अटेंडेंस कम है। अच्छा अच्छा, चलें। सूरह अनआम में आयत नंबर 73 से चीजें शुरू होती हैं, जहां अल्लाह ताला एक, मैं आयत को लफ्ज ब लफ्ज समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए आखिर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कौन सा इल्म आया था जिस बेस के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट उठाया था। चांद, सूरज और सैटर्न सैयारा, कुछ लोग वीनस कहते हैं लेकिन अच्छा, सैटर्न आप को ज्यादा आप इबादत किया जाता है। आप ठीक है, आप कोकबन से स्टार्ट करी, मैंने उसको थोड़ा सा, मैं अमाम के कंसेप्ट पे थी ना, तो मैंने इसको थोड़ा, मैं समझ रही हूँ आप क्या करना चाहिए। प्लीज आप कीजिएगा। कोकब सितारा नहीं था, कोकब सैयारा सयारा था, था। जी जी बिल्कुल सयारा था, आई हाँ, एग्री, आई 100% कोकब एग्री। जो है, हाँ, नजम सितारा होता है, कोकब जी जी। सैयारा है। तो यहाँ जो किस्सा शुरू हुआ और नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई और जो अल्लाह ताला ने चीज बताई है, आज वैसे दुनिया उसके उलट चल रही है और ये जानबूझ के चलाया जा रहा है इसको। एनीवे, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़। अब यहाँ पे हम, जो मैं अरबी जानती हूँ या जिस तरीके से मैं अपने खानदान से अरबी सीखती आई हूँ, उस हिसाब से मैं आपको इसका तर्जुमा बताती हूँ। और वही है जिसने पैदा किया आसमानों को और अर्द को बिलहकी, परफेक्शनिस्ट के साथ। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में वो सच्चाई के साथ के पता नहीं किस तरह हक के साथ पैदा किया, लेकिन हक यहाँ पे बिलहकी असल में मायने आ रहे परफेक्शनिस्ट के साथ, यानी बिल्कुल परफेक्ट। वयौम यकूल कुन फयकून, और जब वो कहता है, और जिस दिन वो कहता है, यकूल यौमा, जब वो कहता भी आता है, दिन के लिए भी आता है, और जिस दिन वो कहता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो चीज हो जाती है। कौलहुल हक, उसका कहना ही एक परफेक्शनेस है, यानी एक परफेक्ट बोल बोलता है वो। हम्म। अल्लाह एक परफेक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उस वर्ड हाँ। की वजह से जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। यहाँ पे हक के लफ्ज जो है वो सच या बरहक वाले मामलात नहीं है, परफेक्शनिस्ट। असल मायने असल लफ्जों के साथ पढ़ेंगे तो आपको इस आयत के अंदर से पता लगेगा अल्लाह ने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस चीज का इल्म दिया। वलहुल मुल्कु यौम युनफखु फिस्सूर। बादशाहत, मुल्क, बादशाहत, सारी हुकूमत या बादशाहत, हर चीज का कंट्रोल। यहाँ पे वैसे मुल्क जो है मलिक बादशाहत के लिए आता है, मुल्क जो बताया गया है कंट्रोल्ड बताया गया है, यानी हर चीज का कंट्रोल्ड, वो हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। यौम युनफखु, यहाँ तक, उस दिन तक, जब, यानी इस चीज का, यानी अर्द और समावात के जो मामलात हैं वो कब तक वो अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं? तब तक जब तक सूर में फूंक नहीं मारी जाती। सूर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पे किसी बाजे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। सूर एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बिल्कुल सीधा हो। फ्लूट वगैरह भी होते हैं लेकिन फ्लूट में सुराख दिए जाते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है, हवा को, अपनी फूंक को कंट्रोल किया जाता है। ट्रम्प वगैरह जो उनमें बटन्स दिए जाते हैं जिसके जरिए आप अपनी फूंक मारने की पावर को जो कंट्रोल करते हैं। लेकिन सूर जो है
اس میں ایک مخصوص مقدار کے ساتھ پھونک ماری جائے گی جو آہستہ آہستہ بڑھے گی. ویوز، سور ویوز، ویو لینتھ جو وائبریشن کے ساتھ نہیں آئیں گی بلکہ سیدھی آئیں گی، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ سور. ایسی آواز، ورنہ ہمیں نارملی صوت بتایا جاتا ہے، عربی میں آواز کو صوت کہا جاتا ہے، تو ہمیں یہ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ بس صوت آئے گا، یعنی ایک طرح کی آواز آئے گی، لیکن یہاں سور کی آواز آئی کیونکہ صوت یا وائس یا ساؤنڈ جو ویوز ہیں وہ وائبریشن یعنی زگ زیگ کی صورت میں آتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے. لیکن سور کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ زگ زیگ کی صورت میں نہیں، ایک دم ڈائریکٹ آئے گی، اور ڈائریکٹ آنے والی چیز تباہ کن ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ لفظ یاد رکھے گا، عالم الغیب والشہادہ، اور وہی ہے جسے غیب کی چیزیں یعنی چھپی ہوئی چیزیں بھی معلوم ہے، والشہادہ اور دکھنے والی چیزیں بھی. یہ وہ علم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا دیا جائے گا. وہو الحکیم الخبیر، اور وہی سب سے زبردست ذہانت والا. حکیم یہاں پہ ذہانت، خبیر پوری پوری خبر رکھنے والا یعنی پوری پوری انفارمیشن رکھنے والا. ایک زبردست ذہانت والا ہے اور ایک پوری انفارمیشن رکھنے والا ہے. اس آیت کا مطلب آپ سمجھے اب آرام سے؟ یہ بالکل آسان لفظوں میں نے سمجھائی ہے، ویسے کوشش تو یہی کی. اب آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پچھلی آیت یہ والی جو میں نے ابھی ترجمہ کی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا آپ بت بناتے ہیں؟ بت بنانا یا تراشنا. أَتَتَّخِذُ یہاں پہ تراش کے معنی میں آتا ہے. اصنامن مختلف طریقے کی فگرز. بت بنانا الگ چیز ہے، تصویر پینٹ کرنا الگ چیز ہے. اٹ مینز وہاں پہ وہ باقاعدہ فگر تراش رہے تھے، کچھ فگرز تھے جو انہوں نے تراشے ہوئے تھے. آلہتن، آلہہ عبادت کے لائق نہیں، کچھ لوگ اس کو اللہ کے نام کے معنی میں لیتے ہیں، یہ اللہ کے نام کے معنی ہے، لیکن آلہہ اصل میں ہبرو زبان کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے سننے والا. ٹھیک ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی. فی ضلال مبین، مبین کے معنی ہے کھلم کھلا، واضح طور پر. غلال کے معنی ہے گمراہ ہو جانا، گمراہ یا پھر ایسا شخص جس کو نہ سچ پتہ لگ رہا ہے نہ جھوٹ پتہ لگ رہا ہے، بس وہ اندھا دھن. جیسے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے نا، مغضوب علیہم والضالین آمین، تو مغضوب علیہم غصہ کیے ہوئے لوگ، یعنی جو لوگ ہر چیز جانتے ہیں اس کے باوجود انکار کرتے ہیں تو اللہ کا ان پہ غصہ. تو مغضوب کون ہے؟ وہ جن پر اللہ کا غصہ. والضالین سے بھی اللہ نے کہا کہ پناہ مانگو، والضالین سے وہ بھی جو گمراہ ہیں، جنہیں سچ اور حق یا جھوٹ سچ میں فرق ہی نہیں پتہ لگتا، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا، سو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بھی پناہ مانگو. تو فی ضلال مبین یعنی کہ وہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہے، مطلب اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ بھئی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے یہ فگر تراش رہے ہیں، آپ ان کے سامنے اس فگر کو بنا رہے ہیں اور وہ پھر بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ علم بتا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ایسے ہی دکھایا، باقاعدہ آنکھوں سے دکھایا. نرا اور ارا یرا یعنی کہ دیکھنا، نوری دکھایا گیا، ابراہیم کو ملکوت السماوات، ملک ہم نے پڑھا تھا، ابھی میں نے اس کا ترجمہ بتایا. کوئی مجھے بتائے گا دوبارہ سے کیا ترجمہ بتایا میں نے؟ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ، ملک ابھی میں نے بتایا. ملک کا بتایا تھا، ملک کا پوچھ رہی ہیں. ہاں ملک، ملک تو ملک کنٹرول چیز، ملکیت میں جو ہوتی ہے، آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ملکیت میں آپ کے کنٹرول چیز. جو آپ کے تصرف میں ہوتی ہے ان سینس. ہاں کنٹرول چیز. ٹھیک ہے. ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، اور ملک کے حصے میں کیا چیز آتی ہے، یعنی بادشاہ کے حصے میں کیا چیز آتی ہے؟ ملک آتا ہے. ملک کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، ملک. اب یہاں پہ آیا ملکوت. کچھ لوگ اس کے لیے مخلوقات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کی بات کی ہے جو باقاعدہ کسی نہ کسی چیز کو کنٹرول کر رہی ہیں، ملکوت
وہ بادشاہتیں یا وہ چیزیں جو کسی دوسرے کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں. سماواتی والارض یعنی زمین کے اندر بھی ہم نے کچھ ایسی چیزیں رکھی جو دوسری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں. اور ہم نے ابراہیم کو کیا دکھایا؟ ایسی چیزیں جو زمین اور آسمان کے اندر باقی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. کوئی علم پتہ لگا یہاں سے؟ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات بھیا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں میں ابھی صرف ملائکہ آیتوں کا ترجمہ بتا رہی ہوں. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے بیچ میں؟ جو دوسری چیزوں ہاں جی میں نے کہا جو دوسری چیزوں کو کنٹرول کری ہیں وہ ملائکہ کے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی. نہیں ملائکہ خود اس چیز سے بنے ہوئے ہیں. ملکوت. اوکے. ملکوت السماوات والارض ملائکہ کوئی بھی چیز کنٹرول کرتے ہیں تو لیکن وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے. اور سے نور سے. ماشاء اللہ. اب آپ آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم کون سا دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن فرشتے زمین اور آسمان کے اندر نہیں رہتے. ٹھیک ہے. یہ باہر کی مخلوق ہے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھائے گئے؟ ملکوت السماوات والارض. اور ہم نے انہیں وہ مخلوقات یا وہ چیزیں دکھائیں جو زمین اور آسمان کے اندر ہم نے ان کے کنٹرول میں دی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ بھی اس کو ایک طریقے سے ہم ان کو حکم دیتے تھے اور وہ آگے اس چیز کو چلاتے تھے. ایک انرجی لیول. ٹھیک ہے. تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے. اب جنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جنت جن جن انسین کو کہتے ہیں. چھپی ہوئی. روٹ بٹ انسین ہے. چھپا. نہیں چھپی ہوئی. ہاں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں چھپی ہوئی ہڈن. چیز بھی کہتے ہیں. نہیں چھپی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں اچھا. لیکن جنت ایک اور چیز. یعنی جنت میں اگر جنت کے معنی بتاؤں تو جنت ایسی باغ. جگہ کو یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں فکر نہیں ہوتی, سوچ کی فکر نہیں ہوتی, عمل کی فکر نہیں ہوتی, ریلیکس ہوتا ہے انسان. اکثر آپ کسی ایسی جگہ جائیں, کچھ لوگوں کو باغات پسند ہے, باغات میں جائیں وہ کہتے ہیں کیا جنت جیسی جگہ ہے. ٹھیک ہے. بے فکر رہنے والی جگہ جہاں آپ کی فکریں غائب کر دی جائیں. یعنی آپ کے معاملات آپ کی سول کے ساتھ الگ کر دیے جائیں, آپ کا اندر کا حصہ باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا. آپ پوسٹ کر لے. آپ نے کہا کرنی شیئر آپ کر سکتی ہیں. کیا چیز؟ مصباح ہے نا, مصباح شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آیات نا جو آپ بول رہی ہیں, شیئر کرنا چاہ رہی اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیں. مصباح کیئر فار اس. مصباح ہماری بڑی ہیں, وہ ہر چیز کا پرفیکشن میں دیکھتی ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ کھول بھی نہیں. جزاک اللہ ہاں مصباح, تھینک یو ماشاء سو اللہ. مچ. چلیں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے نا. جی پلیز. اب فلما جن علیہ اللیل اور جب بے فکری نے رات پر سایہ ڈال دیا, بے فکری ہو گئی. ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے وہ رات اندھیری ہو گئی. نہیں اندھیری نہیں, بے فکری ہو گئی. یاد رکھیے گا جنات جو ہیں وہ بھی اسی عمل سے ہیں کیونکہ انہیں کھانے کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی, اس لیے ان کو بھی جن کہا جاتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں نارملی کہا جاتا ہے کہ وہ جی چھپی ہوئی مخلوق ہے, جنت بھی چھپی ہوئی ہے, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں. نہیں کامن چیز کو لے کر آئے سامنے. اس کے معنی ہے بے فکر. اصل میں چیز انٹرنلی بے فکر. روح کی توجہ جسم کے معاملات سے ہٹ جانا اور ریلیکسیشن کی طرف چلے جانا. اگر میں فزیکلی بات کروں تو ہماری جو انرجی لیول ہے, کیونکہ انسان 6 کیمیکل سے بنا ہوا ہے, 6 کیمیکل کے اندر سے 4 کیمیکل آلریڈی ایکٹیو رہتے ہیں, ہر وقت ہر ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن جب رات کا ٹائم آتا ہے تو اس میں سے 4 عمل جو ہوتے ہیں, یعنی کہ 6 کیمیکل سے انسان بنا ہوا ہے, ان میں سے 4 کیمیکل ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں, 5واں انسان اپنے طور پہ ایکٹیو کرتا ہے, اور 6واں اس وقت ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے جب انسان برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سو جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو انسان کے صرف اور صرف 2 کیمیکل ایکٹیو ہوتے ہیں. یعنی کہ 2 باقی جو ڈاؤن لیول پہ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ وہ بے فکر ہو جاتے ہیں. اس کی طرف سے اللہ فکر چھڑوا دیتا ہے. ان پہ پھر 2 کیمیکل جو ہیں وہ ٹوٹلی رات میں ایکٹیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جن علیہ اللیل جب بے فکری ہو گئی رات میں یا چھا گئی, رآ کوکبا تو اس نے پھر ایک سیارے کو دیکھا, یعنی کہ وہی سیٹرن سیارہ جس کی یہ لوگ آج بھی عبادت کرتے ہیں. قال ھذا ربی, اس نے کہا کیا یہ مجھے پالنے والا ہے. رب کے معنی پالنے والے کے آتے ہیں. پالنے والا یا عروج سے زوال, زوال سے عروج تک لے جانے والا, یا انتہا کو ابتدا, ابتدا کو انتہا کرنے والا. رب کے یہ معنی ہیں.
سو قال هذا ربی، کیا یہ میرا ابتدا انتہا کرنے والا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں شروعات یا آخرت یا کیا زوال عروج کرنے والا، یعنی مجھے پالنے والا ہے. رب کا اصل لفظ جو سب سے پہلے استعمال ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں استعمال ہوا تھا. ان کی قوم نے سب سے پہلے رب کا لفظ استعمال کیا تھا. سو قال هذا ربی، اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل، اب یہاں پہ افل جو ہے وہ فزکس کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ غروب ہونے کا، رائٹ. لیکن افلا جو ہے، افلا کے اصل میں معنی ہیں اگر ہم فزکس کے حساب سے دیکھیں تو کسی چیز سے لائٹ لے کے اس کو آگے ریفلیکٹ کرنا. مجھے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں آتا ہے، تو مطلب کہیں سے ایک لائٹ آ رہی ہے اور اسے وہ 3 لائٹ یا 4 لائٹ یا 7 لائٹوں میں ریفلیکٹ کرتا ہے. تو فلما افلا، جب اس نے وہ ریفلیکشن چھوڑ دی، یعنی اس نے وہ ریفلیکٹ ہونا چھوڑ دیا. قال لا احب الافلین، تو اس نے کہا کہ میں تو پھر یہ واپس اپنی پچھلی صورت میں جانے والے سے اس کو پسند ہی نہیں کرتا. یعنی جو خود محتاج ہے وہ مجھے کیا کر کے دے گا، میری کیسے سنے گا، میری محتاجی کیسے دور کرے گا. سو افلا یعنی ایسی چیز جو خود کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، اگر میں نارملی اردو میں بات کروں. لیکن فزکس کے اندر جو ریفلیکٹ کر رہی ہو کسی اور چیز سے، اس کا خود کا کوئی کام نہ ہو. جیسے کہ وہ 9-10 کے اندر بھی وہ کیوب دیتے ہیں نا ایک، اور اس کے اندر سے لائٹ مارتے ہیں اور آگے سے اس کی ریفلیکشن دکھاتے ہیں. فزکس کا پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے 9-10 کی کلاسز، جیسے اب تو بھول چکے ہوں گے آپ لوگ. تو یہ بچوں میں نارملی سائنس کی کتابوں کے اندر آتا ہے. ایک پیرامڈ سائز کا جو ہے شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیچرز دکھاتے ہیں کہ ادھر سے ٹارچ مارتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آگے سے دیکھو کس طرح سے ریفلیکشن یا لائٹ کلرز اس کے کس طرح سے بکھر کے آ رہے ہیں. سو ایفل جو ہے وہ چیز ہے، یعنی کہ وہ اب جہاں سے وہ لائٹ، اب اس کو جو ہم نے پیرامڈ سمجھ لیں یا وہ شیشہ سمجھ لیں جس سے ریفلیکٹ ہو کے اس نے پھیل کے روشنی دینی تھی، اب اس کو پیچھے سے روشنی نہیں ملی تو آگے وہ پھیلا بھی نہیں سکا، تو وہ خود کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیا ہو گیا؟ افلا. ٹھیک ہے، وہ افلا ہو گیا. سو پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو میں تو آفلین کو پسند نہیں کرتا، مطلب خود کا جو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اپنا بھی کچھ نہیں، تمہیں پیچھے سے یہ چیز مل رہی ہے اور تم اس کو آگے ریفلیکٹ کر رہے ہو. یاد رکھیے گا سیٹرن سیارے کا جو ہے ہماری دنیا کے اوپر کافی زیادہ امپیکٹ ہے، روشنی کے معاملے میں کافی زیادہ امپیکٹ ہے اس کا. پھر اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ یہ سیٹرن سیارے کو سب سے زیادہ بڑی مخلوق سمجھتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ چاند کو بڑا سمجھتے تھے، پھر سورج کو. لیکن آج کہانی الٹی ہے، آپ لوگوں کے لیے کی ہے، بلنڈر کیا گیا ہے اس کے اندر. پھر انہوں نے دیکھا چاند کو. فلما رأى القمر بازغا، بازغا کے معنی کیا ہے؟ نارملی چمکتا ہوا کہتے ہیں. بازغا وہ جس کا خود کا کچھ نہ ہو، چمک خود کی نہ ہو، کسی کی چمک لے کے وہ کسی چیز کو کنٹرول کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں بازغ. فلما رأى القمر بازغا یعنی کسی اور کی روشنی لے کے وہ اس روشنی سے کچھ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. چاند کو قمر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لکوڈ کنٹرول کرتا ہے. اس کی چاند کو جو بنایا گیا ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ ایسی ویوز پیدا کرتی ہیں جس کے ذریعے دنیا کے اندر موجود کسی بھی طرح کا لکوڈ جو ہے وہ چاند کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. اس کا چڑھنا اترنا، اس کی تاریخ وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لکوڈ کنٹرول کرنے کے لیے چاند بنایا تھا اللہ نے. سو اسی لیے اس کی عبادت بھی ہوئی، اس کو اسی لیے جو ہے خدا کا درجہ دیا گیا. ٹھیک ہے. قال هذا ربی، کیا یہی مجھے پالنے والا ہے. فلما افلا، اب اس کی بھی چمک غائب ہو گئی، یعنی وہ جو میگنیٹک فیلڈ بنا رہا تھا جس روشنی کو لے کے، اب وہ روشنی کیونکہ سیٹرن تک روشنی ختم ہوئی تو چاند تک بھی روشنی ختم ہو گئی. اب اس نے بھی وہ کام چھوڑ دیا. سو نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی ہوتی. یہدنی، ہدا یہدی کیا چیز ہے؟ ہدا یہدی ایک طرح کی روشنی جو بالکل باریک جگہ سے آ رہی ہو، ایسا راستہ یا روشنی جو آپ تک پہنچے اور آپ کو بتائے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت کا راستہ. نارملی آپ نے جملہ سنا ہوگا ہدایت کا راستہ. تو یہدنی، ہدا یہدی یہ ایک راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ایسے کوریڈور میں ہیں جہاں آس پاس آپ کے دروازے ہیں لیکن وہ بالکل اندھیرا ہے، سامنے ایک ڈور ہے جس میں سے ایک لکیر روشنی کی آ رہی ہے،
اس لکیر کی وجہ سے آپ کو وہ دروازے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا ان دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے نمبر پڑھ سکتے ہیں، یا شبیہیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی. سو آپ کو وہ اس لکیر کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. تو وہ لکیر کیا ہے؟ وہ یہدنی، ہدایت ہے. اس کو، اس روشنی کو، یا اس رستہ نظر آنے والی جو چیز کرن دکھائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت. ٹھیک ہے. میں اکثر کہا گیا نا کہ آپ کبھی بھی کسی مجرم کو دیکھیں تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ، یعنی ہدایت کی دعا کریں. نارملی کہا جاتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی کہ اسے اللہ وہ کرن دکھا دے جس بیس کے اوپر اسے اچھے اور برے یا اندھیرے اور روشنی کا فرق پتہ لگ جائے. تو ہدایت ایسی روشنی جس سے آپ کو اپنے ارد گرد کی تھوڑی بہت خبر ہو جائے. اللہ نبی ابراہیم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قال لئن لم يهدني، اگر کہ مجھے اللہ وہ روشنی نہ دکھا دیتا، مجھے میرا پالنے والا روشنی نہ دکھایا تھا، لأکونن، تو پھر میں بھی ہو جاتا قوم الظالمین، ضالین، گمراہ میں سے. ضالین پورا کا پورا لفظ سورہ فاتحہ میں بھی استعمال ہوا اور ادھر بھی، گمراہ لوگوں میں سے. یعنی کہ میں بھی اندھا دھن ان کی پیروی کرتا، کچھ بھی نہ سوچتا نہ سمجھتا، بس اندھا دھن، ہاں جس نے کہہ دیا ہاں صحیح ہے، جو کہہ دیا کر لو، سوچنا نہیں ہے آگے کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ ان سے بھی پناہ مانگو. سو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے بھی پناہ مانگی، ظالین سے بھی پناہ مانگی. پھر اس کے بعد آ جائیں شمس کی طرف. فلما رأى الشمس، قمر، میں نے بتایا کہ قمر جو ہے وہ سیٹرن سے ایک طرح سے روشنی جب لیتا ہے تو وہ کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ لکوڈ کو. ٹھیک ہے. شمس کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ شمس لکوڈ کے علاوہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، ہر ڈرائی چیز کو، ہر طرح کے کیمیکل کو، ہماری باڈی کے اندر کیمیکل کے ریاکشنز کو شمس کنٹرول کرتا ہے. شمس کے ذریعے کیمیکلز کی پیدائش ہوتی ہے، اور سم ٹائم اگر ہم کو زیادہ ہی لے لیں تو اس کی ڈسٹروائے کے اوپر بھی چلا جاتا ہے معاملہ. سو شمس کیا کرتا ہے؟ لکوڈ کے علاوہ ہر اس چیز کے اوپر اپنے معاملات رکھتا ہے. سو ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں جس طرح اللہ نے بتایا 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب آپ کو 75 آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ان 3 آیتوں کے بعد؟ شمس. ٹھیک ہے. اب شمس کو بھی انہوں نے اسی طرح دیکھا کہ اس نے ادھر سے روشنی لی اور اس کے بعد اس نے اپنا انرجی لیول ظاہر کرنا شروع کیا. پھر انہوں نے کہا قال هذا ربی، کیا یہ میرا پالنے والا ہے؟ هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، مطلب اس کا تو معاملہ ہی بہت بڑا ہے. لکوڈ تو کافی جگہوں پہ ہے، بہت کم انسان کو نظر آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا سوائے پانی کے، اور اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ لکوڈ نظر نہیں آتا. لیکن شمس جو ہے وہ ویوز کو کنٹرول کرتا ہے، انرجی لیول کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اس کے تو معاملات بہت بڑے ہیں. سو کیا یہ ہے وہ؟ فلما افلت، ایک بار کیا ہوا؟ نہیں سوری میم، وہ آپ کنٹینیو کریں. فلما افلت، اب یہاں کیونکہ شمس چاند کے مقابلے میں زیادہ چیزیں کنٹرول کرتا ہے تو یہاں شمس کو مؤنث دکھایا گیا، بازغہ. قمر میں بازغن تھا، مذکر تھا، شمس میں بازغہ. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے نزدیک مؤنث مذکر کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں نے مؤنث مذکر کیا کیا، یہ پھر کبھی ہم ٹاپک پہ ذکر کریں گے. فلما افلت، اب وہ بھی جو ہے پیچھے سے ملنے والی طاقت کھو چکا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تو باز آیا اس چیز سے جس کا تم شرک کرتے ہو، جس کے ذریعے، یعنی ان چیزوں کے ذریعے تم شرک کرتے ہو، میں تو باز آیا. بریء کے معنی ہے جھٹک دینا، جھٹک دینا، بری طرح جھاڑ دینا. ایک ہوتا ہے نا انسان کو معاملہ سمجھ میں آیا نہیں آیا تو بس پلہ جھاڑ کے اٹھ گئے. سو وہ جھاڑا اور اٹھ گیا. بھائی میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑھنے والا، تم جس طرح سے شرک کر رہے ہو یہ شرک تو ہے ہی نہیں، بے وقوفی ہے، تم تو ظالین کے اندر سے ہو، اور ظالین کے بعد اس سے بھی بدتر معاملہ کر لیا تم نے، شرک والا معاملہ. اب نبی ابراہیم علیہ السلام سجدہ شکر جو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کرنے کے لیے وہ یہ تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض انا من المشرکین، بے شک کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس چہرے کی طرف، اس رخ کی طرف. یہ انتہائی محبت والی آیت تھی، انتہائی محبت والی. نبی ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت سے اپنے چہرے کو نبی اللہ کی طرف موڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے پھر کہا تھا یا ابراہیم خلیلی، اے ابراہیم میرے دوست. اس آیت کے بعد تھا وہ.
یہ آیتیں ہم اکثر قربانی میں بھی پڑھتے ہیں، جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم وہ محبت دکھا رہے ہوتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس علم کے بعد اللہ کے لیے دکھائی تھی۔ کیا کسی کو سمجھ میں آیا نبی ابراہیم کے پاس کون سا علم تھا؟ ابھی بھی روشنی کا علم تھا، ان کے پاس روشنی کا علم تھا، اور انہیں جب کتاب دی گئی تھی تو اس کتاب کا اس وقت میں نام کتاب المنیر تھا، روشنیوں کے بارے میں علم دینے والی کتاب، کتاب المنیر۔ فطرہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خلقہ نہیں بتایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا۔ فطرہ کے معنی کیا ہیں؟ ڈفرینٹ معنی آتے ہیں فطرہ۔ کچھ لوگ عید الفطر کے معنی میں بھی اس کو لیتے ہیں، توڑنا، نکھارنا، پتہ نہیں اور کیا کیا معنی آتے ہیں۔ فطر السماوات والارض، اس کے ایک اور معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری عرب یعنی پرانی زبان میں، پرانی عربی زبان کے اندر فطر السماوات والارض یعنی کہ جو چیز ایجاد ہوئی ہو، ایجاد وہ اسی وقت ہوتی ہے نا جب اس کے اوپر بہت سارے وہ کیے جاتے ہیں، پریکٹیکلز کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کافی سارے تجربے کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر ایجاد ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیز کہی؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا چہرہ اس طرف پھیرتا ہوں، یعنی ان کی طرف رکھتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے پیدا والا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہاں ایجاد کیا، آسمانوں کو ایجاد کیا، زمین کو ایجاد کیا، کیونکہ اب انہیں اصل علم کا پتہ لگ گیا تھا، روشنی کے علم کا۔ اب انہیں پتہ لگا تھا کہ روشنی، دن اور رات جب اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تو وہ 6 دنوں میں بنائے تھے، اور سب سے پہلے جو ان دنوں کے معاملات جب پیدا ہونے شروع ہوئے تھے تو اس میں سب سے پہلے پانی بنا تھا، اور اس کے بعد کیا بنا تھا؟ روشنی۔ پھر اس کے بعد اس میں 1836 کے اندر ایک تجربہ کیا گیا تھا، ایک سائنسدان تھے جو تجربہ کرنا چاہ رہے تھے پانی کے اندر روشنی ڈال کے کہ اس سے کیا بنتا ہے، لیکن انہوں نے تقریباً کوئی 4 مہینے 5 مہینے لگا کے اس کو کیا، انہیں کوئی بھی رزلٹ نہیں ملا، تو اس تجربے کو ویسے ہی چھوڑ گئے۔ اس تجربے کو دوبارہ انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر مقررہ وقت بھی لکھا ہوا تھا، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس تجربے کو دوبارہ جب چیک کیا گیا، اتفاقاً وہ چیز سامنے آئی اسی لیب کے اندر، جب ان لوگوں نے دوبارہ سے اس چیز کو اسٹارٹ کیا تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک فطرتاً روشنی جو تھی، یعنی ایک نیچرل روشنی کے ذریعے جو ہے اس پانی کے اوپر معاملات کیے جا رہے تھے، وہ مستقل ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا وہاں پہ کچھ، اب اس چیز کو، یہ 1931 یا 32 کی بات ہے، انہوں نے جب اس چیز کو چیک کیا تو انہوں نے دیکھا پانی اور روشنی کا، انہوں نے پھر روشنی کو ہٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں اس پانی کے اندر بن رہی تھی۔ جب انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا وہاں ڈی این اے بن چکے تھے، کچھ مخلوق کے ڈی این اے بن چکے تھے۔ تو یہاں پہ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو ایجاد کیا، حنیفا وما انا من المشرکین، اور وہی ہے جو سیدھا سیدھا معاملہ رکھتا ہے، ٹیڑھے میڑھے معاملے اس نے کچھ نہیں رکھے ہوئے، نہ اس نے بتائے ہوئے ہیں اللہ نے، نہ تو آپ کو ٹیڑھے میڑھے معاملے بتائے ہیں، نہ اس نے آپ کو مبہم باتیں بتائی ہیں، کھل کے لفظ بولے ہیں، استعمال کیے ہیں، ان لفظوں کو اصل معنی کی طرف آ جائیں تو وہ حنیفہ یعنی کہ سیدھے سیدھے لفظ، بالکل ایکوریٹ لفظ، وما انا من المشرکین، اور بے شک یعنی کہ میں تو مشرکوں میں سے ہو ہی نہیں، یعنی اب تو میں سرے سے شرک ہی نہیں کروں گا، میں ان شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ سو حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز ملی تھی وہ تھا روشنی کا علم۔ بہت شکریہ، مطلب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا کیونکہ سیشن کی نا ایک لینتھ ہمیں مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، بس ریئلی انفارمیٹیو۔ آپ کے پاس کوئی ریفرنس لٹریچر ہوگا جو آپ ہم سے کائنڈلی شیئر کر سکیں اپنی ساری اسٹڈی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سالوں کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ بہت کمپریہنسو آپ نے نالج دیا، بٹ اس سے ریلیٹڈ کوئی یہ کتاب المنیر سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی ریفرنس مل جاتا تاکہ لوگوں کی کتاب اتھینٹیفیکیشن المنیر آپ کو ایزٹک، بڑھ میں ایک بات بتاتی ہوں، کتاب المنیر جو ہے آپ کو ایزٹک قبائل کے لٹریچر میں ملے گا، کتاب ٹھیک ہے، المنیر کے بارے میں۔ شور، ایزٹک قبائل کا جو نقشہ تھا، یعنی کہ جو انہوں نے اپنا کیلنڈر ایجاد کیا تھا، اس کیلنڈر کے ساتھ انہوں نے کچھ ٹیبلٹس بھی لکھے تھے۔ ان ٹیبلٹس ٹھیک کے ہے، اندر آپ اگر برٹش یعنی برطانیہ گئی ہیں تو برطانیہ کے میوزیم کے اندر روم نمبر 847 کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، وہاں پہ یہ ٹھیک ہے، باقاعدہ ٹیبلٹس I will go پڑے for ہیں it، اور جی ان میں کے اس پہ اندر سرچ کروں گی اور بک میں گروپ میں شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ ریلیونٹ۔ مجھے نا آپ کے یہاں پر ڈاکٹر فرح بہن سر روکنا تو ہوگا، آپ کو جی سیشن کی لینتھ لمبی ہو رہی ہے، ہاں ہاں اٹس اوکے، اور بس بھی میں کچھ چاہ رہی تھی کہ آپ کو اتنا پتہ لگے کہ آپ نبی کا ابراہیم بہت علیہ شکریہ، السلام کے آئی پاس ریئلی اصل میں انجوائڈ چیز اٹ، کیا تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ ہمارے سے آگے بھی رہیں گے، کیونکہ چونکہ میچ امامات کے اوپر تھی نا، تو آپ نے امامات کے مطلب جو جنرل کنسیپٹ تھا اسے پھر آپ نے اس کو ویری ویل سائنٹیفکلی ایکسپلین کر دیا، الحمدللہ۔
किसी और का कोई कमेंट है? सिस्टर फरा, आप हमारे साथ आगे भी रहा करें प्लीज, हमें सेशन के एंड पे आपके ना वो चीजें क्रिस्टल और क्लियर मैं करें। इत्तेफाकी आई हूँ, मुझे खुद भी नहीं अच्छा मालूम चले, था कि आप आज जब क्या जब आना है। चाहें, यू आर एनी टाइम वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अक्सर असल में गायब होती हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए माजरत कि मैं रेगुलर कभी भी नहीं हो पाई। यार सॉरी, इस चीज के लिए माजरत बट चाहती जब हूँ। भी आए आप वेलकम, और जितनी देर के लिए भी आए वे वेलकम। कोई और सवाल कोई किसी ने करना हो सिस्टर फरा से, ताकि हम सेशन को खत्म करें ना, लेंथ पे इतनी डिले, आज वैसे भी हमने लेट शुरू किया था। एनीवन, कोई कमेंट, कोई आर्गुमेंट, कोई डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एनीथिंग, या सब समझ आया है? अच्छा मैंने, नहीं नहीं, अस्सलाम एक वालेकुम, क्वेश्चन। मैं एक सवाल करना चाह रहा था। जी जरूर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अभी जी ना जी आ रही है। सिस्टर ने एक बात की कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, उस एक्सपेरिमेंट में जब रोशनी और पानी को देखा तो वहाँ डीएनए बन गया। तो इस बात से एक चीज मेरे माइंड में आती है कि एथियस्ट अक्सर ये बात करते हैं कि जब इंसान जो है ना वो जरसूमा था, एक वो खुद ब खुद जरसूमा बना, उससे इंसान की पैदाइश होना शुरू हो गई है। अगर ये डीएनए वाली बात करते हैं तो फिर ये तो थ्योरी की किसी और तरफ लेके चली जाती है हमें। जरा इस बारे में नहीं प्लीज नहीं, बता दें कि और तरफ क्या लेके नहीं जाएगी। अब मुझे बताएं, जब एथियस ये बात करते हैं ना, कि मेरे साथ भी टॉपिक काफी दफा डिस्कस हुआ है, तो मैं उनको कहती हूँ तो रोशनी आई कहाँ से, रोशनी पैदा कैसे हुई, पानी के केमिकल्स कैसे पैदा हुए? ये तो रोशनी और पानी